تھا اس وقت ہم نے پوری بات کی تھی بلیک ڈاٹ ایسا ٹائٹل دیں, اور اس کا یہ تھا کہ اگر یہ آپ کے پاس کسی بھی ذریعے سے اگر آپ کی فیلنگ کو چینج کرتی ہے, کوئی واقعہ, کوئی ایسی چیز جو انسیڈنٹ ہے جو آپ کو چینج کرتا ہے, آپ کی سوچ کو, آپ کی نیچر کو, مینس کہ تھوڑا سا نیگیٹو بات کی طرح لے کر جاتا ہے, تو وہ اٹ مینس کہ آپ کے اندر کچھ ایسا گاربیج آ گیا ہے جو کہ اصولاً نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہیں گے یار یہ کیسے ممکن ہے, جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ انسان بے حصہ نہیں ہو سکتا, بالکل ہی وہ ایک نم اینڈ ڈم, تو بالکل وہ نہیں ہو سکتا. چیزیں آتی ہیں لیکن وہ آئیں گی, وہ پارٹ ہے, کیونکہ وہ آپ کو کریٹ اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ کے آنسو بھی نکلتے ہیں, آپ کو ہنسی بھی آتی ہے. تو یہ ہیومن نیچر سے ریلیٹڈ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بلٹ ان کی ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے. لیکن اس کی ایک سمجھ لیں کہ ایک پروٹوکول, ٹھیک ہے, آپ کے آنسو 24 گھنٹے نکلیں گے, 2 مہینے تک نہیں نکلنے چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ ہنس رہے ہیں تو وقتی طور پہ ہنس رہے ہیں, آپ کو مسلسل ہنسنے کی ہے تو اٹ مینس یور نارملٹی کا پارٹ. کوئی بھی چیز جب اپنا بیلنس آؤٹ کرے گی, اعتدال سے ہٹے گی, تو وہ ڈیمیجز کریٹ کرنا اسی وقت شروع کر دے. ادھر وہ پلیجر فارم میں ہو یا وہ کسی پین کی فارم میں. جب وہ حد سے زیادہ جب بڑھے گی اور بیلنس آؤٹ ہوگا تو وہ آپ کے اندر ڈیمیجز آنے شروع کریں. تو اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو بلیک ڈاٹ بیسکلی ایک سمجھ لیں کہ ایک ایسا اس سے جنریٹ ہوتی ہے نیگیٹو انرجی. یہ ایک ایسا ڈاٹ ہے جو نیگیٹو انرجی جنریٹ کرتا ہے اور ہر ایک کے اندر موجود ہے. ہم ہر 2 منٹ میں اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور ڈپازٹ لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں. ابھی میں سڑک پر سے جتنی دیر میں نے آدھا گھنٹہ ڈرائیو کی ہے, میں نے پتہ نہیں کتنے بلیک ڈاٹس کو ایبزارب کیا. لیکن اگر مجھے پریکٹس ہے کہ مجھے ٹیکنیک آف اگنورنس آتی ہے تو میں اس سے اتنا متاثر نہیں ہوں گا, اس ڈپازٹ کو اندر لینے کا بجائے بھول جاؤ. تو یہ پریکٹس صرف کروانی ہے کہ آئے گا, رک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اس کو آنے دیں, لیکن اصل بات ہے اس کو نکالنا, ٹائملی نکالنا اور پرومپٹلی نکالنا. تو یہ اوور آل یہ لاسٹ جو ہمارا وہ تھا ٹاپک جس پہ ہم نے بات کی تھی. اور اس پہ صرف یہ پہلی چیز ہم نے یہ کی تھی کہ ہم نے ایک ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیا تھا, ہم باقی دیکھیں گے بلیک ڈاٹ ہمارے اندر ہے بھی کہ نہیں. تو یہ ہوا تھا کہ ہے, آتا ہے, سب کے ساتھ آتا ہے. اور اس کے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے جو نتائج ہوں گے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کی فارم میں ایک دم سے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے, آپ اسٹریس کے اندر آ رہے ہیں. بس یہ نشانی ہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو یو ہیو ٹو بی کانشیس کہ یہ ایسا چیز ہمارے اندر آ رہی, کیونکہ یہ چیز جب آئیں گی تو آپ کو فزیکل ڈیمیج کرنا شروع کر دیں گی, آپ کی ہیلتھ کو, اور آپ کی اسپرچل جو آپ کی وہ ہے ڈس آرڈرس بھی شروع ہو جائیں گے. ایموشنل ڈیمیجز بھی ہوں گے, فزیکل بھی ہوں گے. فزیکل مینس کہ ظاہر ہے بلڈ پریشر بڑھے گا تو فزیکل ڈیمیجز, بلڈ پریشر کیا سے کیا ہو سکتے ہیں یہ لوگ. اسی طرح کے ایموشنل ڈیمیجز ہیں, اگر آپ غمگین ہیں, آپ کے اندر خوشی نہیں ہے تو کیا ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے. اسپرچولی آپ ٹوٹلی ایک عجیب قسم کی اس میں فارم میں آ گئے ہیں, آپ کے اندر کوئی اسپرٹ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے گزرے گی, لوگ آپ کے قریب آئیں گے یا دور آئیں گے یا خود انداز. تو ایک چیز بہت ساری چیزوں کو وہ جنم دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اور یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا کہ کلپریٹ کون ہے, اور وہ تھا آپ کا بلیک ڈاٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ریزن تلاش کرنی ہے کہ وہ کیوں آ رہا تھا. وہ ہم نے تلاش کر لیا تھا کہ کوئی بھی چیز آپ نیچر سے ہٹ کے کریں گے, نیچر سے ہٹ کے, جو نیچرل بلٹ ان سافٹ ویئر کائنات میں ہے اس سے ہٹ کے چلیں گے تو آپ اسٹریس میں آئیں گے, اور اس کے مطابق چلیں گے تو آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ رائٹ پاتھ میں آپ کے اندر ایک وائٹ ڈاٹ بھی کریٹ ہوگا, جس کا ہم نے نام کم لیا ہے کیونکہ ٹاپک بلیک ڈاٹ ہے. تو ظاہر اس کا ریورس کیا ہے, دیٹ از وائٹ ڈاٹ. تو رائٹ وے پہ آپ کو جس کو ریوارڈس ہیں وہ وائٹ ڈاٹ کریٹ کرے گا اور نیگیٹو بلیک ڈاٹ کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے ایک آپ کو چیزیں بتائی تھی کہ آپ کے اندر آپشن ہے کہ آپ رائٹ وے اختیار کر سکتے ہیں, رانگ وے اختیار کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی. ٹھیک ہے, اٹس آل اپ ٹو یو. اور اس پہ ہم نے کچھ باتیں ایسی بھی کی تھیں کہ تھوڑا سا یہ ریلیجس ایک آسپیکٹ ہم نے ٹچ کیا تھا کہ بعض دفعہ ہم توقع لوگوں سے کرتے ہیں, توکل نہیں کرتے. تو جہاں آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن کریٹ کریں گے, آپ کا کام نہیں عام طور پہ نہیں ہوتا, اور آپ کو تکلیفی ہوتی ہے, مایوسی ہوتی ہے, اور آپ کے اندر ایک ڈاٹ نہیں کئی ڈاٹ کا وہ کلسٹر کریٹ ہوتے ہیں. تو
تو توکل کر کے پہلے بھروسہ ہمیں قدرت پہ کرنا چاہیے, اس کے بعد لوگوں کو یوز کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک چیز تھی کہ ہمیں اسے ہر وقت اپنے آپ کو باہر آنا ہے. اچھا, دوسرے ایک اور ہم نے ایک چھوٹا سا میکینزم کیا تھا کہ جب میجورٹی آف بلیک ڈاٹس کا آپ کا کلسٹر جب اندر جمع ہو جائے گا تو آپ کے حالات باہر سے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ بات لوگوں کو اس لیے سمجھانی ضروری تھی کہ ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیتے کہ جی قسمت ایسی ہے, قسمت ویسی نہیں. میں نے کہا تھا اگر آپ کے اندر بلیک ڈارکنیس ہے تو آپ کی ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کی قسمت پہ پڑتی ہے, جس کی وجہ سے وہ کنٹامینیٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کے اندر پیورٹی ہے تو اس حساب سے آپ کی جو ریکارڈ ہے وہ پیور ہوتا ہے اور وہ آپ پہ بلیسنگس اترتی ہے. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے اپنے آپ کو کلینز رکھنا ہے یا اپنے آپ کو آپ نے ایک ڈسکسنگ فارم میں ایک سیڈیشنس کے طور پہ اپنے آپ کے ایک کلسٹر لے کر بیٹھے رہنا ہے. تو یہ تمام وہ ٹیکنیکس تھی جو لاسٹ ٹائم نے ڈسکس کی تھی کہ اپنے آپ کو ہم کلیئر کیسے کریں گے اور اس میکینزم کو سمجھا تھا کہ کرائسس کو ریڈ آف کیسے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اندر اگر بہت زیادہ اگر حد سے زیادہ ڈپریشن ہے, بہت ساری چیزیں نیگیٹیوٹی ہے تو کرائسس آنے شروع ہو جائیں گے. اور اگر نہیں آ رہے, مطلب 800 میں سے 200 ڈاٹس ہمارے پاس ہیں, 800 وائٹ ڈاٹس ہیں, تو کام چلے گا صحیح. 600 بھی وائٹ ڈاٹس ہیں, 400 بلیک ڈاٹس ہیں, آپ پازیٹیو ہیں. 50-50 میں مسئلہ ہے کیونکہ وہ کبھی آپ کو ہاپ کر رہا ہے, کبھی آپ کے پرابلم میں آئے گا, کبھی آپ کو پازیٹیو کرے گا. اینی ویز ہم نے اپنے آپ کو اس فارم میں رکھنا ہے کہ 200 اور 800 کے ریشو پہ چلے. یہ ذہن رکھیے گا, نکال نہیں سکتے گے. ہاں, ایک بہت ایڈوانس لیول کی اگر پریکٹس آ جائے تو پھر آپ 100% کو نکال بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے دو باتیں بھی کر لی تھی کہ جو آپ لکس اپنی فیٹ اور قسمت پر ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے. بعض ساری قسمت کو آپ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اور بعض ساری چیزوں کو آپ قدرت پہ چھوڑ دیں. 80% وائٹ ڈاٹس ہوں, 20% بلیک ڈاٹ ہوں تو پھر کام چلے گا. میں پرسنلی نمبر کو دیکھا تھا کہ 800 ڈاٹ اور آؤٹ آف 1000. ٹھیک ہے, اور دوسرے ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی تھی کہ کوئی بھی ڈیسیجن اگر آپ زندگی میں لیں گے تو وہ فوراً نہ لیں. ایٹ لیسٹ کسی بھی کنڈیشن میں 12 منٹ 10 منٹ کا ویٹ کریں. ٹھیک ہے, غصہ آئے, ڈیسیجن لینا ہے, منہ سے جو نکل رہا ہے اس کو روک لیں, 12 منٹ تک 10 منٹ تک روک لیں. ٹھیک ہے, اور اگر اس سے زیادہ اچھی پریکٹس ہے تو ایک دن روک لیں, بے شک 2 دن روک لیں, لیکن فوراً اسی وقت پرومپٹ رپلائی نہیں دینا, وہی مرواتا ہے. کیونکہ وہ پیبلز ان دا پونڈ کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں منتشر ہوتا ہے اس طرح, جب ایک تالاب میں پتھر ہے, جب تھوڑی دیر میں تہ کلیئر ہو جاتی ہے, آپ کو پتھر نظر آتا ہے, پھر آپ کو روٹ کاز اور ریزن نظر آتا ہے. پھر آپ اس شخص کے شوز میں جا کر دیکھتے ہیں وہ اس نے جو ریئیکشن کیا تھا غصے میں, جس کی وجہ سے میں غصے میں آیا, کیوں آیا, بعض آپ کہتے ہیں وہ صحیح آیا تھا, میں ہی غلط تھا. تو اینی وے پینک بٹن ہم نے نہیں دبایا, پینک موڈ سے ہم نے باہر آنا. یہاں پر ایک اور بات تھی کہ بعض بار ہماری ایک اندر ایک ایسی پاور کریٹ ہو جاتی ہے اس پریکٹس سے کہ ہم ٹو بی کی کمانڈ میں آ جاتے ہیں. اکثر ہمارے منہ سے بات نکل جاتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے. وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم کلیئر مائنڈ کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے, وہ سوچتے نہیں ہیں تو ہو جاتی ہے. تو ہم نے اگر اس موڈ میں رکھنا ہے, اگر اس موڈ میں آپ رہیں گے اپنے ذہن کو مینٹلی کام اینڈ کمپوز فارم میں, تو آپ کی چیزیں پازیٹیو ہونی شروع ہو جائیں گی, آپ کی خواہشیں بھی پوری ہونی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, روم آف میس اسٹریس کی ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ کے اندر کلٹر ہے تو وہ نیگیٹو انرجی, یہ کمرے میں جتنا گند مچا ہوا ہے, یہ ہر کپڑا ہر چیز ایک انرجی پھینک رہی ہے. ایک کمرہ پرسکون ہے, آپ اس کے اندر انٹر ہوں گے, آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے گی. اس میں انٹر ہوں گے, ایک سیکنڈ میں آپ عجیب سی فیلنگ آئی, کیونکہ ہر چیز, ہر جو روم میں چیز ہے وہ ایک انرجی کریٹ کر رہی ہے. اگر وہ بہت پرانی ہے, اپنے آپ کے آباء و اجداد کی پرانی ہے, تو وہ اس زمانے کی نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو وہ آپ کو دے رہی ہے. تو اپنے آپ کو کلٹر سے کم کریں, اپنے دل کو اس لیول پہ ہلکا کریں کہ وہ نیگیٹو جو آپ نے گاربیج اپنے پاس سے لے کر ہم اب تک چلے آ رہے ہیں آج تک کی زندگی میں, اس کو نکال دیں, اس کو بالکل ایمٹی کر دیں, تاکہ وہ جو نیگیٹو انرجی پرانی بھی ہمارے اندر آ رہی ہے جینس کے ذریعے, اس کو بھی ہم وہ کلینز کر سکیں. تو اپنے آپ کو ہلکا رکھنا ہے, لائک دس روم. ٹھیک ہے, روم آف ایز, تاکہ اے سی کو کم کام کرنا پڑے ٹھنڈا کریں, ورنہ اس کو 5 گھنٹے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ نیگیٹو کی انٹینسٹی, کہ نیگیٹیوٹی اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی پاورفل ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کے سامنے ایک سمجھ لے کہ فائر اینڈ آئس کا کھیل ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایگزامپل دی تھی, ایک گٹر کے گلاس کو بھر کے رکھا,
اور کہا تھا اس کو صاف کر کے دکھائیں. تو آپ زیادہ زیادہ اس میں ایک پانی کا صاف کر کے ڈال دیں گے, پھر دوسرا ڈالیں گے, تیسرا ڈال دیں گے, چوتھا ڈالیں گے, پانچواں ڈال دیں گے, تو شاید اس فارم میں گلاس آ جائے. دل آپ کا پھر بھی نہیں مانے گا کہ نہیں پینا نہیں ہے مجھے یہ, بس صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس گلاس میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیں اس گندے پانی, گون. تو یہ ہے کہ نیگیٹو انرجی, نیگیٹو تھاٹ اتنی بری چیز ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر آپ کو میں اگر اس کی سمجھ لیں پکچر دکھانا شروع کر دوں تو آپ گھبرا کر بھی اس کو سوچیں گے. آتا ہے آپ کے اندر تباہی میں جاتا ہے, تو اس کو آپ نے ہر صورت میں نہیں ڈپازٹ ہونے دینا, ورنہ وہ آپ کو وہ آکٹوپس کی طرح لپیٹ دے. پھر آپ کو نکلنا ہے کہ آنے کے باہر نکل سکتے ہیں, ٹیکنیکس ہیں, اسی کو تو ہم لے کر آج بیٹھے ہیں کہ کیا ٹیکنیکس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی تھی کہ 44 ٹریٹس آپ کی آئیڈیز کہ ان کیس کہ آپ ادھر آ سکتے ہیں. تو ان کیس اگر آپ اس نے آپ کو پوری طرح اس آکٹوپس نے, اس بلیک ڈاٹ نے, اس نیگیٹو انرجی نے آپ کو گریب کر لیا ہے, اب آپ نکل نہیں پا رہے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کے پاس وہ ٹیسٹ ہونے چاہیے, وہ آپ کی وہ نیچر کے اندر وہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی کہ آپ کو الرٹس آنے چاہیے. اور اس کے میں نے تقریباً 44 اراؤنڈ میں نے اس کے وہ ٹریٹس یہاں پر آپ کو اس کا پیش کیے تھے, اور ہم سب نے, میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم سب کے اندر وہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں, ہم نے صرف نکالنا ہے, ہم نے ریئلائز کرنا ہے ہاں میرے اندر ہے. تو میں نے کہا تھا کہ میرے اندر بہت سارے ہوں گے, میں شکی بن جاؤں گا, میں ڈپریس آدمی بن جاؤں گا, میرے اندر ڈپریشن اترنا شروع ہو جائے گا, میں پینک موڈ میں ہوں گا, ہمیشہ ڈیسیجن فاسٹ لوں گا, ہائپر لوں گا, اور وہ مجھ پہ ہی آئے گا. میری نیڈ بڑھ جائے گی, ہر چیز میں لالچی ہو جاؤں گا, میں پاور سیکر ہو جاؤں گا, میرے اندر ہمبلنیس نہیں ہوگی, میرے اندر عاجزی نہیں ہوگی, میں ہمیشہ بس ٹاپ سیٹ اور وہ چیز اس طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو موو کرنا چاہوں گا. میرے اندر آٹومیٹکلی جیلسی آ جائے گی, کچھ بھی کر لیں آپ, کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھی بھی بات کرے گا آپ جیلس ہو جائیں, آپ خوش نہیں ہوں گے. آپ اس کو کوئی بجائے کہ اس کی تعریف کرنے کے آپ کے اندر ایک جیلس ہے. اگر اس طرح کی شخصیت آپ کی ہے تو آپ کو الرٹ ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو شکر کریں. ٹھیک ہے, تو اینی ویز میں ایک ہارٹ لیس سی ایک پرسنالٹی میری کریٹ ہو جائے گی. اور میرے ریپلشن کی بہت امپورٹنٹ بات تھی کہ آپ جب اس لیول کے نیگیٹو آ جائیں گے تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ریپلشن آئے گی اور آپ کے اندر کمنٹس اتریں گے, تو جب وہ کمنٹس اتریں آپ اس کو نوٹ کریں کہ یہ, کیونکہ آئینہ جو ہے وہ سمے روح کو دیکھتا ہے نہ کہ وہ چہرے کو, تو یہ ہمیں چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرے جتنی بھی میرے دوستی ہے میری ہمیشہ نیگیٹو کی نیگیٹو سے ہوگی, پازیٹیو کی پازیٹیو سے ہوگی. میں اکثر لوگوں کو بری نظر سے ہی دیکھا کروں گا, بہرحال سپیریئر انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گا. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اوقات میری خرگوشی ہوگی, اپنے آپ کو شیر ظاہر کروں گا. تو یہ تمام چیزیں اگر میرے اندر آ رہی ہیں تو مجھے نیگیٹو وہ کیئرفل ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, مائنڈ میرا لاک ہوگا اور اچھے لوگوں سے میں دور ہو جاؤں. ٹھیک ہے, کوئی ریلیجس بات اور ان چیزوں سے میں فیڈ اپ ہوں گا, مجھے بالکل پسند نہیں ہے, اور غصہ میرے اندر بہت بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, کنفیوز اور مس گائیڈڈ اور بیک بائٹر تو میں بن ہی جاؤں. یہ پہلے جی یہ ہے کہ بیک بائٹنگ کہ میں ایک میسج کو کسی کی ویڈیو میرے پاس آتی ہے, میں بغیر آنکھیں بند کیے اس کو فارورڈ کر دیتا ہوں, پوچھے بغیر. تو اس بیچارے کی جو چند لوگوں تک اگر اس کی کہانی تھی وہ تو کئی گھروں میں تک میں پہنچا دیتا ہوں. تو میں بھی کم نہیں ہوں, تو میں جو اس طرح کے لوگوں کی ویڈیو وائرل کرتا ہوں میں اس کا پارٹ بنتا ہوں. اس کا امپیکٹ بہت برا ہے. اس لیے آج کل سوشل میڈیا میں کیونکہ بہت ایزی ہو گیا کسی کی پگڑی اچھالنا, دیٹس وائی اس میں نیگیٹیوٹی ایلیمنٹ بڑھے. اس لیے جب بھی آپ دیکھیں گے, آپ موبائل اٹھائیں, آپ اس کے اندر ایک ایسی چیز آ چکی ہے کہ آپ کو وہ بھاری کر دے گی. تھوڑی دیر آپ کے اندر ایک ڈپریشن آنا شروع ہو جائے گا. یہ اصل میں ان نیگیٹو چیزوں کی وجہ سے ہے جو اس کے آتی. ہاں اس کی وہ اگر آپ کہیں گے جی وہ روشنی ہے وہ اپنی جگہ ہے, سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے, بیک بائٹر کا فارمولا سے ہم نے شیئر کر لیا تھا کہ ایک آدمی کسی کی برائی کرے گا, تھوڑے دیر میں وہی آدمی اس کے دل میں بھی آپ کے بارے میں غلط خیال آ جائے گا, حالانکہ اس کو نہیں پتا. اس کا میکینزم ہم نے پورا وہ شیئر کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک آدمی برائی جنریٹ کرتا ہے اور دوسرے پازیٹیو آدمی جو اس کے بارے میں اچھے خیال رکھتا ہے وہ بھی تھوڑے دنوں میں اس جیسا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے دل کا عکس اس کے دل پہ پڑنا شروع کر دیتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. تو ہمیشہ بیک بائٹنگ میں ہمیں کیئرفل رہنا ہے. کسی کی غیبت, کسی کی گوسپ کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے دل میں آج یہ سگنل پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہی بات میں نے آپ کہا تھا کہ فیملی ریلیشن میں جو رفٹس آتی ہیں کہ
کہ خاندانوں میں جو رفٹس بڑھتی ہیں, جو گھروں میں پڑتی ہیں, جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, اس کے اندر مین چیز ہے آپ کی بیک بائٹنگ اور گاسپس. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے اس چیپٹر کو اسکپ کرنے کی کوشش کی تھی, مدر ان لا اور ماسٹر ان لا, اس لیے کہ وہ آج یہ فیملی سے ریلیٹڈ نہیں ہے, تو ہم نے اس کو اسکپ کیا تھا. لیکن آپ کو اس لیے بتانا تھا کہ میجر ایلیمنٹ گھروں کے اندر جو ہے وہ 80% دیٹ از دا نیگیٹو انرجی اگینسٹ سم ون. تو اس کے بعد یہ انرجی کریٹ ہوتی ہے, اور یہ مدر اور چائلڈ اور مدر ان لا اور میرج ٹرائنگل جو ہے آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ اکثر پھر باہر گھر سے باہر اپنا ٹائم گزارنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کی انرجی جو ہوتی ہے, اس کی ریکوائرڈ جو ہے وہ 100 یونٹس اس کو ریٹین کرنے ہیں گھر میں اپنی انرجی کے, جبکہ وہ بانٹ کے 50-50 کر دیتا ہے. تو جہاں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایکسٹرا ورک کرنے کے لیے اپنا 100 بھی اپنے دونوں, ایک مدر کو اور اپنی وائف میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے خود زیرو ہو جاتا ہے. جب وہ خود زیرو ہو جائے گا تو وہ پھر اس کی وائٹامن انرجی, اس کی جو وائٹامنس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. بہرحال وہ اب ہم اس چیپٹر کو اسکپ کر رہے ہیں کہ یہ کیونکہ یہ میرڈ کپل کے لیے تھا, یہ سیگمنٹ بہت ڈیٹیل مانگتا ہے, اس لیے میں اس سے باہر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس کو یہ بیچ میں آ گیا بیک بائٹنگ کی وجہ سے. جی 200 یہ اگر کوآرڈینیشن مدر ان لا اینڈ وائف کی بہت اچھی ہوگی نا, تو 100 یہ 200 ہو جائے گا ہسبینڈ, اس کی انرجی ڈبل ہو جائے گی, اور یہ ایکسٹرا آرڈنری کام کرے گا. یہ دوسری کیس میں یہ ڈسٹریبیوٹ کر دے گا, اپنی 100 پارٹ وائف کو دے دے گا, 100 دے دے گا, خود زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جی ٹھیک ہے, تو اینی ویز تو یہ وہ آگے کی بات تھی, وہ میں نے اس لیے کیا کہ ابھی وہ فورم وہ نہیں تھا نا, تو میں نے کہا یہ صرف فیملی اس کے لیے ہے, یہ الگ تھا, یہ بیچ میں آ گیا کہ ہاؤ ٹو بیکم اے سپر ہسبینڈ, تو اس کے فارمولیز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تبھی ہوگا جب کوآرڈینیشن اچھی ہوگی وائف اور ہسبینڈ میں, ادروائز یہ ہو جائے گا. اگر وائف اور مدر کی آپس میں نہیں بن رہی نا, یہ نیگیٹو انرجی آ رہی ہے, تو یہی مدر نیگیٹو انرجی تھوڑے دیر میں بیٹے کو ٹرانسفر کرنا شروع کر دے گی, اور اس کے بعد وہ ہسبینڈ اپنی وائف کو دینا شروع کر دے گا نیگیٹو انرجی. تو آپ کا وہ جو ہے ٹرائنگل, میرج ٹرائنگل ڈسٹرب ہو جائے گا, ایک دوسرے کے خلاف وہ ایک انرجی آنی شروع. ہمیں سے اس کو کنٹرول کرنا ہے گھر کے اندر. ٹھیک ہے, تو اینی ویز وہ اس کو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اگر اس نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنے یونٹس وائف اور مدر میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے, تو پھر یہ زیرو ہو جائے گا, اور جب زیرو ہو جائے گا اس کی پرفارمنس بہت خراب ہو جائے گی, اس کی جو مینٹل لیول ہے ٹوٹلی ڈسٹرب ہو چکا ہوگا. اور پھر یہاں پر ایک بات شاید میں نے اس دن اسکپ کر دی تھی جان کے, کہ یہاں سے پھر یہ چیزیں جنم لیتی ہیں جس سے بچنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ 100 یونٹ اس کو باہر سے لانی کہیں سے, ہی نیڈس ہز وائٹامن کی اپنی ڈیفیشنسی پوری کرنے کے لیے. تو وہ وائٹامن سی بھی نہیں ہے, وہ وائٹامن ای بھی نہیں ہے, وہ وائٹامن یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بچنا ہے. اگر آپ نے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو یہ پھر باہر کی چیزیں پھر اندر آنی شروع ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر جو ہے کہ آپ کا جو کنیکشن ہے, جو میرج ٹرائنگل ہے, وہ 100% ڈسٹرب ہوگا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باہر بہت آگے کی ڈیٹیل طرف باتیں ہیں, یہ پھر کبھی کسی کریں گے. اینی وے ایک دوسرے کے اندر نفرت ٹرانسفر ہونی شروع ہو جائے گی, یہ سمجھ لیجیے, بس یہ سمجھ اتنا. اور ایک وقت آئے گا کہ دونوں نیگیٹو ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے. سو ساتھ زندگی بنائیں گے لیکن روح ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہوگی. اینی ویز آئیڈیل فارم یہ ہے کہ یہاں پر کسی ایک کو اسٹینڈ لے کر صحیح ہونا ہے, تاکہ اگر یہ صحیح نیگیٹو سے بچی رہے گی تو یہ اس کو بھی پازیٹیو کر دے گی, اور پھر یہ میرج ٹرائنگل واپس آ جائے. تو کسی ایک کو اسٹیپ لینا ہے, کسی ایک کو نیگیٹو نہیں ہونا گھر میں, کسی ایک کو اپنی جگہ رہنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, تاکہ اس کے اندر سے جو انرجی کراس ہو رہی ہے وہ پیور ہو کر اسی کو واپس ایسے کرے. تو یہ گھر بچانے کا ایک طریقہ ہے بہت ایک اس پہ, لیکن یہ کیونکہ اس کے اسٹیپس ہیں, بہت ڈیٹیل ہیں, پورے 2-3-4 گھنٹے کا الگ یہ ورک شاپ ہے, اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا. صرف بیک بائٹنگ سے بات آ گئی تھی تو میں نے اس کو وہ لے لیا. اینی ویز اب ہم آ رہے ہیں پازیٹیو لوگوں پر. اب ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے کہ میں ایک نیگیٹو انسان بن چکا ہوں, اب مجھے پازیٹیو ہونا ہے, اب مجھے اچھا انسان بننا ہے. ٹھیک ہے, اب میرے اندر بلیک ڈاٹس کو مجھے کیسے ریڈ آف کرنا ہے. تو مجھے صرف ایک چیز سوچنی ہے, اس دن یہاں پر ہم نے بات ختم کی تھی کہ ہماری زندگی میں 5 سٹیجز ہیں روح کی. ٹھیک ہے, یہ میں نے اسٹیٹ آف سول سے بتائیے. بچپن, لڑکپن جب
بچے ہوتے ہیں ہم، پھر جوانی، پھر ایڈلٹ ایج. ایک منٹ ابھی کچھ لوگ نئے ہیں، اس کے لیے میں سمجھ رہا تھا کہ میں پچھلے حصے کی سمری بیان کر دوں جیسے مجھے سمجھ آئی. یہی ہاں جی، کہ جو ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل سے کالا نقطہ لگ جاتا ہے. یہی اس کا ٹائٹل ہے بلیک ڈاٹ. اور جو اس ساری گفتگو کی خوبصورتی ہے کہ وہ بلیک ڈاٹ کی بڑی تفصیل آئی ہے کہ جب آپ کسی بھی نیگیٹو تھاٹ کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ کسی جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، اس کی بجائے کچھ اور کام کرتے ہیں، اور جب آپ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں تو بلیک ڈاٹ پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ بلیک ڈاٹ کی تفصیل کے بعد آپ ہم اس کی ڈیٹاکس کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور وہ میں نے آپ کو ہلکا سا آؤٹ لائن صاحب ایک سوال میرے دماغ میں گیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے یا جو سمجھا ہے کہ جو ہارٹ ہے وہ نیچرل فارم میں بالکل وائٹ ہے اور اس کے اوپر بلیک ڈاٹس پڑتے ہیں، ایسا نہیں؟ یہ نہیں، یہ روحانی وہ ہے. جو دل جو ہے نا، دل از اے سمبولک بیسکلی. ہارٹ ڈزنٹ مین کہ وہ آپ اصل میں قرآن میں اگر قرآن کی لینگویج میں آپ جائیں گے نا، وہاں پر 3 ذکر ہیں، قلب، صدر اور فواد. تو وہ جو تینوں فنکشنز ہیں یہ ڈفرینٹ ہیں. اینی ویز ابھی تو ہم اس کو بہت سطحی لیول پہ جا رہے ہیں، بہت پازیٹیو اس پہ، تاکہ ہر ایک کو ایزیلی سمجھ لیں. تو میں نے کہا تھا لاسٹ میں جو اسٹیج ہوگی وہ یہ ہوگی، جو میں ایک بوڑھا آدمی ہوں گا، یا تو میں ایک بہت گریسفل قسم کا بوڑھا ہوں گا، یا پھر میں کروڈ لک کہیں بوڑھا ہوں گا. تو وہ پوری کہانی جو ہے وہ میرے بڑھاپے پہ، میرے چہرے پہ آشکار ہو جائے گی. تو اس سے پہلے کہ میں وہ اس کنڈیشن میں جاؤں، مجھے اپنی اسٹیج ڈیفائن کرنی ہے کہ میں نے سول کی کس اسٹیٹ میں پوری زندگی گزاری، ادھر بیک. تو یہ ہے کہ اب آپ بتائیں کہ کون سی. اور آپ نے اس دن ہاتھ اٹھا کر بتایا بھی تھا کہ آئیڈیل اسٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اسپاٹ لیس، جب آپ کے اوپر کوئی دھبے نہیں ہوتے، کچھ نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کو اچیو کیسے کریں گے، بات یہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پر ہمیں ابھی سے کام کرنا شروع کرنا. ٹھیک ہے، کہ فرض کریں کہ میرے اندر بلیک ڈاٹ موجود ہے، یا اب مزید میرے اندر آنے کی تیاری کریں، تو اب مجھے اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر دینا آج کی ڈیٹ سے. علاج ڈیٹیل ٹریٹمنٹ میں بعد میں کروں گا، لیکن ابھی جو میں سڑک پہ جو گھر سے یہاں تک آیا ہوں چلتے ہوئے، تو کتنی چیزیں میں نے نیگیٹو دیکھی، میں نے ابھی آپ سے بات کی. تو میں نے کیا کیا، فرسٹ ایڈ کٹ یوز کی. میں نے اپنے اندر اس کو آنے ہی نہیں دی. اور فرسٹ ایڈ کٹ میں پہلا کام یہ ہے کہ نو، کسی بھی نیگیٹیوٹی کو نو کہہ دیں. آپ کے پاس کوئی بری خبر آئے، جب تک پروف نہیں آپ کہیں نو، میں نہیں مانتا، میرے اندر تھا کہ نہ اتر. ٹھیک ہے، تو پاور ٹو سے نو یہ پریکٹس ہے. اس کو آپ نے جتنا جلدی اپنے اندر کر لیا، آپ 70% بچ جائیں گے پرابلم سے، کیونکہ اس سے آگے جا کے درخت بننا ہے اگر اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو سینڈ کلاک تھیوری وہ یہی تھی کہ جیسا کہ بس آپ الٹا کر دیں. آپ نے کہا کہ ایسا ہے، آپ نے نہیں ایسا نہیں ہے، الٹا کر دیں، ہر چیز کو ریورس کر دیں. ٹھیک ہے، اپ سائڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے اندر پاور ہونی چاہیے. یہ میں نے تھمزا اس لیے کیا کہ بہت کامن ہے واٹس ایپ میں، یس اور نو تو فوراً نو کر دیا کریں. ٹھیک ہے، اس دن ہم نے پھر کیا کیا تھا، کیونکہ یہ نیگیٹو تھاٹس یہ بس آخری یہ دیکھ لیجیے کہ اگر یہ اندر چلا گیا، 10 سیکنڈ چیلنج ہے. 10 سیکنڈ تک اگر آپ نے اس کو سوچ لیا تو یہ دل کے اندر آ جائے گا، اور پھر یہ درخت بنے گا، پھر یہ کیکٹس نکلیں گے. اگر اس سے پہلے اگر آپ نے اس کو کک آؤٹ کر دیا، اندر نہیں آنے دیا، باہر کے باہر کر دیا، تو پھر آپ ایپل بلاسم فارم میں اپنے درخت کو دل کو ہر وقت روشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 10 سیکنڈ کا خیال رکھیں. 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے ڈیسیجن لے کر اس کو کک آؤٹ کر دیں. ٹھیک ہے، ادروائز پھر دراڑیں پڑیں گی، پھر اوپر سے نیچے پھینک دیے جاتے ہیں انسان. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسفل سالفین ایک ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، وہ اس کو اور اینگل سے کبھی دیکھیں گے باہر. تو اور اس کے اندر میجر ورک کس کا ہے، شیطان. وہ آپ کو وسپر کر دے گا، وہ آپ کو کان میں فوراً وہم ڈال دے گا، فوراً کہہ دے گا آپ نو کرنے چلے ہیں، وہ آپ کو کہے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ایسا ہے. وہ آپ کو یقین دلائے گا کہ نہیں، اس کی بات ماننی چاہیے. تو ہمیں اس وسپرس کو ہر صورت میں نو کرنا ہے. تو ایکٹیویٹی آف نو ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی، ورک شاپ کیا تھا. میں نے آپ تھوڑی دیر کے لیے میں نے شیطان کا رول ادا کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بہکا دوں گا، تو آپ نے مجھے نو کہہ کر مجھے کک آؤٹ کرنا، تو آپ نے کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ہم نے کیسز کیے تھے کہ کسی کے بارے میں آپ کو کوئی خبر دے رہا ہے، آپ نے کہا نو. آپ کسی کے بارے میں کوئی برائی، آپ کے پاس کوئی ہسٹری اس کی بیان کرنے غیبت کر رہے ہیں، آپ نے نو. تو ہر جگہ نو کر کے آپ نے اپنے آپ کو کلیئر کر دیں.
ठीक है, एक वक्त आएगा कि आप अंदर से बिल्कुल रोशन हो और आपका डेवल्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा, आएगा अटैक करेगा कुछ अर्से के लिए, लेकिन आपके पास पर बहुत सोच समझ करेगा, क्योंकि यू नो हाउ टू डील, यू नो द फिलॉसफी, यू नो द जी ये क्योंकि मैं टीचर हूँ, जी जी टीचर के तौर पे ये सिखाना कितना मुश्किल है एक सर्टन एज के बाद? ये सिर्फ अवेयर करवा देते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, वो खुद ही इंसान पे खुद ही सीखे। ये तो मैं जो ये बता रहा हूँ ये करके तो नहीं बता रहा। कि आप दो कर दें। अच्छा मैं अक्सर ये जो कह रहा हूँ मेरी सिर्फ नतीजा है जी इस लव नफी के लिए जो इस्तेमाल लव इस होता है, मैं ये कहता हूँ इसकी भी अपनी नेगेटिव एनर्जी है, ये भी इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। देखिए नहीं अब इसके अल्टरनेट्स हैं हमारे पास। जी जी देख ये तो देखें आप नेगेटिव से अकेल करेंगे ना, और कैसे प्लीज आप सब अपने अंदर अपने तौर पे ट्रीटमेंट खुद क्रिएट कर रहे हैं। ये तो मैंने एक आउटलाइन दी, ये फाइनल नहीं है, ये तो मैंने वो बताया जो हम रोज हमें और आप इससे गुजरते हैं, लेकिन हमने कभी इस पे काम नहीं किया, हमने गौर किया ये तो ये लाइफ का हिस्सा नेगेटिव या चीज आ रही है।